السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی آپ کسی خانقاہ پر جائیں، کسی درگاہ پر جائیں، چاہے اجمیر شریف خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ ہو، دہلی خواجہ نظام الدین اولیاء، یا پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ ہو، ٹانڈہ سید خواجہ گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہو، یا پھر کچوچہ شریف مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ ہو، یا پھر ممبئی حاجی علی کی درگاہ ہو، حاجی ملنگ کی درگاہ ہو، مخدوم ماہمی کی درگاہ ہو، آپ کہیں بھی جائیں ایسے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ بزرگان دین نے ہمیں دعا مانگنے کا بہت ہی اچھا طریقہ بتایا ہے۔ اگر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعا قبول ہوگی۔ ہم جاتے ہیں دعا مانگتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دو تین چار بار دعا مانگتے پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں خواجہ نظام الدین اولیاء چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی آپ کسی اولیاء اللہ کے مزار پر جائیں تو جہاں سے قبہ دکھنے لگے وہاں آپ کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سلام کر لیجئے، پھر آگے آئیے، جب خانقاہ کا درگاہ کا پہلا گیٹ نظر آئے تو وہاں بھی آپ کھڑے ہو کر سلام کر لیجئے۔ 2 مرتبہ سلام ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ جب آپ صاحب مزار کے اندر انٹر کرنے لگے تو آپ وہاں کھڑے ہو کر سلام کر لیجئے، پھر اس کے بعد اس بزرگ کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اب بعض لوگ ایسے چلے جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے جو بزرگان دین نے طریقہ بتایا ہے اگر اس طرح آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ اور جب آپ کسی بھی درگاہ پر، کسی بھی خانقاہ پر جائیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے ادب کا بالکل خیال رکھیں۔ یہ نہ ہو کہیں آپ سے بے ادبی ہو رہی ہو، آپ کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی ہو، ایسا بالکل مت کریں۔ بس بالکل اس بزرگان دین کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بزرگان دین کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔